یوں تو تاریخ کا کوئی دور ایسا نہیں ہے کہ جب اسلام کو، مسلمانوں کو، ملت کو کسی نہ کسی مسئلے کا سامنا نہ ہو. کسی بھی صدی کے کسی بھی عشرے کو آپ اٹھا کر دیکھیے تو اس میں یہ اسلام کے مد مقابل بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. لیکن ایک فرق ہے، تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں اور اہل علم اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ اسلام پر سب سے خطرناک اور سب سے سخت ترین وقت اگر گزرا ہے تو وہ تاتاریوں کا حملہ تھا. وہ تاتاریوں کا، کہ جب لاکھوں لاکھ مسلمانوں کو تہ تیغ کر دیا گیا. لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ وہ قوم آئی، یقیناً اس وقت مسلمانوں کو سیاسی طور پر، عسکری طور پر، اجتماعی طور پر ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اس قوم کے پاس کوئی پیغام نہیں تھا. اس نے آ کے یہ نہیں پوچھا یا اس پر کوئی تحقیق نہیں کی کہ جامع ازہر کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، جامع زیتون کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، فقہ کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے، اس حدیث کے اندر کیا پڑھایا جاتا ہے. لہٰذا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت مسلمہ کے خاکستر کے اندر جو چنگاریاں تھیں وہ 10 20 50 سال کے اندر دوبارہ سے ہو گئے، پھر کھڑی ہو گئی. وہ ہمارا ہماری تہذیب، ہماری تمدن، ہمارا آئلی نظام، ہمارا تعلیمی نظام اور ہمارے دیگر نظاموں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا. لیکن دور حاضر کے اندر جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ آپ کی ہر چیز کا مراقبہ کر رہے ہیں کہ آپ کا نظام تعلیم کیا ہے، آپ کی تہذیب کیا ہے، آپ کے تمدن کیا ہے، کون سی چیز ایسی ہے جو ان کی زد میں نہ ہو. اور نوبت بعیجا رسید یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ کے گھروں کے اندر چولہوں پہ جو ہانڈیاں چڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر کیا پک رہا ہے. تو اس نوعیت سے، اس نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو آج کا دور جو ہے وہ تاتاریوں سے زیادہ خطرناک اور زیادہ خوفناک. لہٰذا ان حالات کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ پر وہ ذمہ داریاں جو ہیں ان اپنے بڑوں سے کہیں زیادہ عائد ہوتی ہے. ایسے میں اتحاد کی کتنی شدید ترین ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر سطح پر، ہر فکر پر اتحاد کی ضرورت ہے. سید الطائفہ، ہمارے جماعت کے سب سے بڑے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اختلاف کی بنیاد جو ہے اگر غور کریں اور اس کے بالکل سمجھیے کہ تہ میں پہنچیں اور اس کی ایک اکائی کو تلاش کریں کہ اس کی اکائی کیا ہے، تو وہ نکل کے آتی ہے. وہ یہ، چاہے وہ افراد کے درمیان اختلاف ہو، چاہے وہ جماعتوں کے درمیان اختلاف ہو، چاہے وہ معاشروں کے درمیان اختلاف ہو یا ملکوں کے درمیان اختلاف ہو، فرد سے لے کر اور ملکوں تک، بین الاقوامی سطح تک آپ چلے جائیے تو اگر ایک بنیاد نکلے گی جس کو ایک اکائی کہیں گے اختلاف کی، وہ یہ ہے کہ بڑا کون ہے، بڑے تم ہو یا بڑے ہم ہیں. جبکہ حضرت حاجی صاحب نے لکھا ہے کہ کبریائی تو صرف اللہ کے لیے روا ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. بڑائی تو صرف اللہ کو زیب دیتی ہے. تم کہتے ہو ہم بڑے ہیں، ہم تمہیں بڑا مان لیتے ہیں. میرے کہنے سے آپ بڑے نہیں ہوگے، آپ کے کہنے سے میں بڑا نہیں ہوگا. بڑائی تو صرف اللہ کے لیے ہے.